آپ نے جو کیا بہت اچھا ہے کہ آرٹ جو ہے سب لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. بیسیکلی میں یہ کہوں گا ایلیفینٹ ہنٹنگ نہیں ہے آرٹ, ایکٹنگ از لائف. اور ایستھیٹک سینس بچے میں بھی موجود ہے. اگر آرٹ کریٹ ہوتا ہے اور اپیل نہیں کرتا تو اس میں کبھی بھی ناظر کا, سامع کا, دیکھنے والے کا قصور نہیں ہے. آرٹسٹ ہے جو نہیں پہنچا پایا, آرٹسٹ ہے جو ایکسپریشن کا ایکسپرٹ ہے, آرٹسٹ ہے جو کمیونیکیشن کا ایکسپرٹ ہے. اگر وہ ایکسپریشن کا کمیونیکیشن کا ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ آرٹسٹ نہیں ہے. آرٹسٹ اعلیٰ درجے پہ فائز اس لیے کہ وہ ان چیزوں کا ایکسپرٹ ہے. اگر وہ ایکسپرٹ نہیں ہے, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا, کہ لوگ نہیں سمجھے, یہ غلط بات ہے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہی ہم ایستھیٹکس کا استعمال کرتے ہیں. آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آرٹسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو آڈینس تک ہے یا لسنرز تک ہے وہ اپنا میسج کنوے کرے اور وہ اس کو سمجھے. لیکن جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں سر محفل میں کسی میں, تو ساروں کا دماغ نہ ایک جتنا ہوتا ہے, نہ کیپیسٹی جتنی ہوتی ہے, نہ موڈ ایک جیسا ہوتا ہے, اپنی اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں. تو اس میں آرٹسٹ تو قصوروار نہیں ہے. دیکھیں ایک بات اور کہہ دوں, اب جیسے جو جتنا بڑا اچھا ڈائریکٹر ہوتا ہے نا, فلم میکر, وہ کوئی فلاسفیکل مووی بنا دے گا نا, اس کو فلاپ ہو جائے گی 2 شو میں, وہ ایک عام میسج کو بھی نہیں کرے گا. ہاں, ان کے لیے بنائے گا جو زیادہ تر ایب نارمل تھا. اگر اچھا ڈائریکٹر ہے, اس نے ٹارگیٹ پیسے کو اگر رکھا ہے اور کہیں بھی غلط بات بھی کہہ دوں تو خیر ایسا تو آئے گا نا, تب وہ زیادتی کر رہا ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ. لیکن وہ سوچے کہ میں ایک صحیح بات کہوں اور اس کو اس انداز میں کہوں کہ لوگ دیکھیں اور اس کی وجہ سے پیسہ بھی آئے گا, تو یہ پازیٹیو سوچ ہوگی. جو فنکار ہے, جو پروڈیوسر ہے, وہ نباز ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس بات کو جب کہنا ہے تو سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی. اگر میں ایک سلو ٹریک لے کے چل پڑوں, اس میں ساری اچھی باتیں بھی ڈال دوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ڈریگ ہو رہا ہے, یہ آرٹ مووی ہے تو جیسے لوگ نہیں دیکھیں گے. نہیں, وہ آرٹ مووی نہیں ہے. یہ آرٹ کے بارے میں غلط تاثر ہے کہ وہ ڈریگ ہوگا, وہ سلو ہوگا. آرٹ ایسا نہیں ہے. آرٹ افیکٹ کریٹ کرتا ہے, سوسائٹی کو افیکٹ کرتا ہے. اگر وہ افیکٹ نہیں کرتا تو وہ آرٹ نہیں ہے. اگر افیکٹ کرتا ہے اور پازیٹیولی افیکٹ کرتا ہے, آرٹ افسر فنکار کو دیکھنا ہے کہ وہ ٹولز, نبازی کیا ہے, دیکھنا ہے کہ کون سے ٹولز استعمال کیے جائیں, کس انداز میں بات کی جائے. وہ انداز جو لوگوں کا خیال رکھ کے جیسے انہوں نے بات کی, جب یہ ڈرامہ ہونے لگا تو اس ڈرامے نے کوئی معاشرے میں کوئی اچھا نہ تاثر چھوڑا ہے, الٹا معاشرے کو خراب کیا ہے. لوگوں کو وہ باتیں سمجھ تو آتی ہیں. آرٹ کے نام سے جو ڈرامہ ہو رہا ہے کمرشل ہمارا, اس نے تو میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کو خراب کیا ہے. دیکھیے, ہمارے یہاں ڈرامہ نہیں ہوا, ہمارے یہاں ڈرامہ نہیں ہوا, ہمارے یہاں نقالی ہوئی, ہمارے یہاں بھانڈ آئے, جگت ہوئی, انٹرٹینمنٹ شوز ہوئے. ڈرامہ بہت ہی کم ہوا ہے, مطلب 0.00 کچھ % اگر کہنے ہیں ڈرامہ ہوا ہے, اس ڈرامے نے افیکٹ کیا ہے. جو سوسائٹی میں ڈرامے کا رول ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہوا. پارٹیشن کی بات سے نہیں ہوا, ہاں, لیکن وہ جو بڑی اچھی سوسائٹی, جو ڈیولپ سوسائٹیز ہیں, رائل سوسائٹیز ہیں, وہاں ڈرامے نے کردار ادا کیے, وہاں لوگوں کی کردار سازی ہوئی ہے. لوگ اپنے وطن سے, اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اپنی روایات سے محبت کرتے ہیں. اس کے اوپر آپ کو بات نہیں کرنے دیتے. اب قانون کے خلاف آپ نہیں جا سکتے, وہ خود بھی نہیں جاتے کیونکہ قانون کے خلاف, کیونکہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے, ہم اللہ قانون کے خلاف کرتے ہیں, اور ہم فخر یا اس کے خلاف کرتے ہیں قانون کے. ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم نے قانون توڑا ہے, کیونکہ ہم ایک اندر فرسٹریشن کا مادہ لے کے جوان ہوئے ہیں. ہم اس کے خلاف بات کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں آرٹ اور ڈرامے نے اتنا رول ادا نہیں کیا جو تھا. یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے, ایک ٹیکنیکل سوال ذرا وضاحت کر دیں, یہ جو ہو رہا ہے یہ کمرشلزم جس کو کہہ رہے ہیں ہم. بیسیکلی کمرشلزم, میں کمرشلزم کے خلاف نہیں ہوں. اچھا کام پیسے دے کے دکھے ہو تو وہ بھی کمرشل ہے, لیکن آپ دکھائی وہ رہے ہیں اور ہنسنے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے ان سے پیسے لے. کمرشلزم ہوتا ہے پیسے کمانے والا کام. میں بھانڈ پن کی بات, ہاں جی, میں کمرشل ڈرامے کی بات نہیں کر رہا. سوری, میں اس کو کمرشل کہنا غلط ہے. سوال بیسیکلی چیز ہوتی ہی ہے. ہاں جی, دیکھیے اچھی چیز کمرشل ہوتی ہے جس کا تعلق آپ کی زندگی کے ساتھ ہے, جو آپ کے اندر کی بات ہے,
وہ لوگ دیکھنا بھی چاہیں گے. وہ ظاہر ہے آپ کی بات ہوگی جس میں نے آج وہ مثال دی کہ وہ آگے اپنے لیے ہر بندہ چاہ رہا ہے تو ہر بندہ سننا چاہے گا, اس کو دیکھنے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا چاہے گا. کمرشل نہیں ہوگا تو پیسہ کیسے سوال پر دوسرا زندہ نہیں رہے گا. جی جی آپ میرے سوال پہ پہنچنے نہیں دیا جی جی کرنے نہیں دی کہ ہمارے دوست نے بیچ میں نہیں, میں چاہ رہا تھا اس کو کلیئر کر دیا میں نے کہ وہ جو بھانڈ پن ہے اس کو ہم ڈرامہ نہیں کہتے پاتے, لیکن جو ایک امیجنری وال جو ہوتی ہے ایک آرٹسٹ اور پبلک کے درمیان, جو بیٹر براک کی جو ٹیکنیک ہے, جو اس کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ اس کو وہ توڑ دیتا ہے. تو یہ جو ہمارے آج کے جگت باز آرٹسٹ یا یہ جو ڈرامہ ہے, اس کے اندر جب وہ پبلک سے ڈائریکٹ ہو کے اس امیجنری وال کو توڑتے ہیں تو کیا اس کو اس سے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں, برٹرڈ براک کے اسکول آف تھاٹ کے اندر جب امیجنری وال توڑی جاتی ہے تو وہ جو توڑ رہا ہے نا وہ ایک علامتی کردار میں ہوتا ہے, اور وہ پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مطلب میں ابلیس جب میں کوئی شیطان بنا ہوں تو وہ شیطان کو پریٹینڈ کر رہا ہوں, میں ایگزیکٹ وہ نہ بن جاؤں. پریٹینڈ کرنے کے لیے وہ ایک سائڈ سے پبلک کو دیکھتا ہے اور امیجنری وال کو توڑتا ہے, کیونکہ وہ پریٹینڈ کر رہا ہے, لوگ اس کو وہ نہ سمجھ جائیں کہ میں علامت کر رہا ہوں, میں ایکچولی یہ نہیں ہوں, یہ بتانا مقصود ہے. یہ جو بھانڈ امیجنری وال کو توڑتا ہے وہ جگت لگاتا ہے, وہ پبلک کو دیکھ کے وہ اپنی داد وصول کرتا ہے, یہ برف نہیں ہے. بلکہ اس میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ تو جب آپ جگت لگا رہے ہوتے ہیں, جو دیکھنے میں آیا ہے, تو جگت لگانے کے بعد آرٹسٹ کریکٹر سے نکل کے باقاعدہ داد کا منتظر رہتا ہے, پھر وہ کردار میں واپس آتا ہے اور وہ بار بار کریکٹر سے نکل جاتا ہے. تو وہ ایکچولی چونکہ وہ کریکٹر میں ہوتا ہی نہیں ہے, وہ پھینکی ہی اسی لیے گئی ہوتی ہے کہ وہ داد ملے گی. جسٹیفائی اس کو اس بٹن سے کر رہا ہوتا ہے. میرا یہی خیال ہے یہ فورم ہے مصنفین کا فورم, ایسے فورمز کی بہت ضرورت ہے, اور ان فورمز کے اندر لوگوں کا جو ریلیونٹ لوگ ہیں, مصنف ریلیونٹ ہے, مصنف اس کے ہاتھ میں قلم ہے جو کہ معاشرے کو بدل سکتا ہے, جو اچھی چیزیں لکھ سکتا ہے, اور پروڈیوسر جو اچھی چیزیں پروڈیوس کروا سکتا ہے. ان فورمز کے اوپر ان اجتماعات کی بہت ضرورت ہے تاکہ ذمہ دار ہیں یہ جو لوگ ہیں معاشرے کے اندر قومی جذبہ پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں. اور ایسے آرٹسٹ بھی چاہیے. جی ایسے آرٹسٹ پروڈیوس ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں, میں ورک شاپس کرتا ہوں, کبھی اس کالج میں جا کے میں ڈیرہ غازی خان میں ایک ورک شاپ کی میں نے جا کے. اب ڈیرہ غازی خان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے, وہاں پہ لوگ پرفارم کریں گے, اچھا ڈرامہ کرنے کے لیے لوگ ولنگ ہے, ہر شخص چاہ رہا ہے کہ اچھا کام کروں. گائیڈ کرنے کے لیے, لیڈ کرنے کے لیے لوگ نہیں مل رہے جو لیڈ کر کے آگے لے جا سکے. ہمیں لیڈ کرنے والے لوگ چاہیے, وہ لیڈ کرنے والے لوگ ایسے فورم سے پیدا ہوں گے. جو مصنفین ترقی پسند مصنفین ہے, اسے ایسے فورمز کے ایسے فورمز کے اندر لوگوں کو لانے کے لیے اور جتن کرنے کی ضرورت ہے. جتن کریں, خاص طور پہ وہ لوگ, ابھی آج شام میں بھی پنڈی میں بھی 2-3 تھیٹر بن چکے ہیں, وہاں ڈرامہ ہوگا, وہ لوگ بھی اچھا ڈرامہ کرنا چاہیں گے. آپ کی کیا سجیشن ہو سکتی ہے کہ یہ جو کیڑا ہے یہ کہاں سے اٹھایا جا سکتا ہے, اور کہاں سے اگر کام کا آغاز کیا جائے تو ایک بہتر یا مناسب سمت میں ہم سمجھیں گے کہ سفر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, کام کا آغاز ہو گیا, ٹھیک ہے نا. بیڑا کیا ہے, یہاں 5 یا 6 یا 8 یا 5 یا 2 لوگ بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا ہے اور ایسا پلے لکھنا ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ کانفلکٹس ہیں جو نیچر کے اگینسٹ ہیں, ان پہ میں نے لکھنی, یہ میری 1 لائن ہے. اس 1 لائن کے اوپر میں کیا کر سکتا ہوں, وہ دیکھیں سوسائٹی کا تھیٹر کیسے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کیسے نہیں دیکھ رہے. اس ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک 1 لائن ڈیولپ کر کے, سین ڈیولپ کر کے ایک لکھتا ہے ڈرامہ. آپ احمد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, احمد صاحب 2-3 ڈرامے میں نے دیکھے آپ کے ساتھ کرنے کا بھی موقع ملا. آپ نے بغاوت کی ماحول کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, آپ کو اپریسیشن ملی, آپ کو عزت ملی, کیونکہ آپ نے بغاوت کی اور آپ کو سوچا ہے لوگوں نے یہ پتہ نہیں کیا چیز بنا رہا ہے, نئے لوگوں کو لے کے ایسی چھوٹی سی کہانی لا کے یہ کیا کر لے گا, اور آپ کو اپریسیشن ملی. صرف کثرت کس چیز کی رہ گئی,
मार्केटिंग, क्योंकि आपको सब लोग जानते नहीं थे, अब आप लोगों को लोग जानने लगे और मार्केटिंग टैक्टिक्स आपको समझ आने लगी हैं। इसी तरह से कुछ और राइटर्स अगर शुरू करें, प्रोड्यूसर शुरू करें, बेड़ा उठाएं, हमने करना है। देखिए मैं मिनहास साहब ने भी बिल्कुल किए हैं, आपने भी किए हैं, मैंने के प्ले भी हमने देखे हैं टेलीविजन पे। जब हम इस काम में आ गए, हम इस काम में क्यों आए? देखिए हम इस काम में क्यों आए? पैसा कमाने के लिए और बहुत सारे प्रोफेशंस। हम इस काम में आए हैं एक शौक, ये शौक हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आयत है, और अच्छे काम का शौक। हाँ जी, अच्छे काम का हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आयत होती है। सोसाइटी को लीड करना होता है। अब लीड क्या करना है? देखिए आपके यहाँ सियासतदान लीड नहीं कर रहा, आपके यहाँ साइंटिस्ट भी लीड नहीं कर रहा, आपके यहाँ फोर्सेस भी लीड नहीं कर रही। सोसाइटी को बनाने में लीड कर रहा है मुसन्निफ, फनकार, और आपने देखा होगा कि हमने जितने प्लेस यहाँ पे किए स्टेज पे खासकर, जो जिसमें हमारा बस चलता था वो हमने अच्छे किए। अच्छा एक और बात, मैं इसमें एक्सटेंशन करने की जरूरत महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ डिस्कशन में पिछले दिनों हुआ, हम अभी तक अपने मासी के किरदारों को लेकर आइडियलाइज कर बैठे हुए हैं। हम उनके वो बहुत अच्छे था जी, वो चचा छक्कर नबी भी हो जाए, नहीं, उस दौर की अच्छी चीज थी, हम इस दौर में जिंदा हैं, हमें इस दौर के लिए अच्छी चीज बनानी है। और ये 50, 60, 100 साल वो थोड़ा सा टाइम है, अपना रोल, ये जो वक्त है ना, ये निकला जा रहा है हाथों से, जो हाथ से निकल गया वो आपको जाया कर गया, जिसको आपने पकड़ के उस पर अपनी मोहर लगा कर छोड़ा ना, वो है जिसको आपने इस्तेमाल किया, वरना वक्त ने आपको इस्तेमाल किया। तो इसके अंदर वो काम हमें करना है जो हमारी मोहर लेकर आगे जो सोसाइटी के अंदर हमारे काम से हमें याद रखा जाएगा। आपने कहा कोई एक भी कर लिया, हाँ, आपके वहाँ जाने से पहले मैंने यहाँ एक बात की थी कि यार जुगते मुझे चाहिए ऐसे, तो वो मुझे यहाँ बैठे बैठे एक आइडिया आया। बेसिकली आप वन लाइन को लेके चले, अगर वन लाइन को लेकर नहीं चलते, वन लाइन क्या है? वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको आपको जरूरत है कि इसको खत्म किया जाए, उसके ऊपर आवाज उठाई जाए। वन लाइन लेके चले और फिर उसके वेरिएशन लेके चले। सीन की जो डिग्री है वो वेरिएशन है, एस्थेटिक्स लाइन है, लाइन जो लिख रहे हैं, जुड़े हैं, वो एस्थेटिक्स है, उन सबको लेके चले। ये ड्रामा हो कहाँ रहा है? ऐसा हो रहा है? ऐसा ड्रामा होगा, मैंने अभी 9 नवंबर को लिए कोशिश की थी अल्लामा इकबाल को समझाने की। उसमें मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लिए, मैंने कायरन यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कुछ स्टूडेंट्स को लेके उनके सदर मैंने शिकवा जवाब शिकवा और इब्लीस की मजलिस शुरा 2 पॉइंट्स को लेके हमने उसके जस्ट निकाल के उसको एंटरटेनमेंट के ब्रांड में पेश किया। अहमद साहब ने मेरा देखा था, आपने देखा था बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ नेट पे भी अपलोड करता हूँ ऐसी चीज़ों को, ताकि वो पब्लिक तक पहुँचे। आपके हमने वो किया था जंगल मंगल, हमने किया था एक प्ले, और जंगल मंगल में हमने जो इस वक्त हमारा सोसाइटी का जंगल है, जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून राइट हुआ है, इसके ऊपर हमने एक आंधी ड्रामा करने की कोशिश की, वो भी हमने अपलोड किया। इब्लीस की मजलिस शुरा तो हमने इब्लीस की मजलिस शुरा, वो तो अल्लामा इकबाल की, बेसिकली इब्लीस की मजलिस शुरा हम अल्लामा इकबाल को याद करेंगे और उसको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने किया, उसके तर्जुमा भी हमने उसमें शामिल किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ ऐसा खेल आपका तो नाम दे देगा, क्योंकि आपने अल्लामा इकबाल को किया, बेसिकली अल्लामा इकबाल की नाम को आप गैस कर रहे हैं, आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया ना। दोस्तों अपना कंट्रीब्यूशन हमें करना है, हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और